بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آج ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے اور آپ سب بچوں نے زبانی اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المعلج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سفر طائف، ارتکاز ہے صفحہ نمبر 50-51۔ اہل طائف کی بدسلوکی تک پڑھائی پلس سوال جواب۔ مقاصد ہیں بچے اس قابل ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں بیان کر سکیں، اہل طائف کی بدسلوکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں جان سکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو چلیے پیارے بچوں پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، سفر طائف۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو پیغام حق سنانے کا ارادہ کیا۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ طائف کا شہر مکہ مکرمہ کے جنوب میں قریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ یہ ایک پر رونق، شاداب اور زرخیز علاقہ تھا۔ شاداب یعنی ہریالی سے بھرا ہوا، زرخیز بھی اسی معنی میں آ جاتا ہے۔ طائف کے بڑے سردار 3 بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سرداروں کے پاس گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اہل طائف کی بدسلوکی۔ سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ان کے انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بھی اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے لگے تو تینوں سرداروں نے اپنے غلاموں، نوکروں اور شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ پیارے بچوں، ان آوارہ لڑکوں کو جب ان سرداروں نے پیچھے لگایا تو ان میں سے کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی سیٹی بجاتا ہے، کوئی جملے کستا ہے، اور یہی کچھ کرتے کرتے اسی ادھم کو مچاتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں وہ اس طرح لے آئے کہ یہاں پر دونوں طرف لوگوں کی قطار بنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، بدن مبارک خون سے بھر گیا۔ اس دوران کیونکہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، اور اسی دوران ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ اور ان تمام تکالیف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ خون سے تر تھے لیکن ان کی زبان مبارک سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے۔ حضرت زید بن حارثہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے تو زید بن حارثہ نے انہیں اٹھایا، وہاں قریب ہی پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے ان کے لباس مبارک سے دھو سکیں۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب ایک انگوروں کا باغ تھا،
جس کا ذکر ابھی یہاں پہ ہم کریں گے کہ شہر سے باہر ایک باغ تھا، تو وہ باغ انگوروں کا تھا۔ یہ باغ دو قریشی سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ باغ کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے انگوروں کا ایک خوشہ یعنی گچھا اپنے غلام عداس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہتے ہوئے وہ خوشہ لیا۔ عداس کو اس پر تعجب ہوا، یعنی عداس وہ غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر بہت حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو ایسا جملہ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پیارے بچوں، نینوا عراق میں ایک شہر ہے جہاں پر وہ عیسائی عراق کے شہر یعنی نینوا کا رہنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے ہو۔ یہاں پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا، یعنی نینوا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں کے کیونکہ رہنے والے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے کیونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ سن کر عداس جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاؤں ہاتھوں کو بوسے دینے لگا یعنی چومنے لگا۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ کہنے لگے کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت پوری زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ جی پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کے بعد گھر کا کام پلس ہدایات میں دیے گئے سبق کی پڑھائی کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 50-51 اور دیے گئے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ ناظرہ میں گھر میں داخل ہونے کی دعا زبانی یاد کرنی ہے۔ گھر کے کام میں جو نوٹ بک کے سوالات کے جوابات کرنے ہیں وہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے؟ کب تشریف لے گئے اس کی ہم نے پڑھائی کی ہے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں، جی بالکل۔ اور کس کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ بھی ہم نے شروع میں اس کی پڑھائی میں کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹھیک، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ تینوں جواب بہت مختصر ہیں۔ اور اگلا ہے، طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے باغ میں پہنچے؟ اس کے مالک کون تھے؟ جی کون سے باغ میں پہنچے تھے؟ جی بالکل، انگوروں کا باغ تھا۔ اور اس کے مالک کون تھے؟ دو قریشی سردار تھے، عتبہ اور شیبہ۔ جی اس طرح آپ نے ان تینوں کے جوابات بہت صاف لکھائی میں اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔